ایک شادی شدہ عورت دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنے شوہر اور بچوں سے کرتی ہے، اور وہ ان سب کی حفاظت کے لیے اور ان سب کو سنبھالنے کے لیے بھی ہر طرح کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے اور اپنے خاوند کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، لیکن اگر ان دونوں کے رشتے میں اگر کوئی تیسرا آ جائے تو اس رشتے کو بالکل ہی خراب کر دیتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، سارا کچھ چھوڑ کر اس خاوند کے پاس آتی ہے، جب وہ ہی آگے سے اس کا نہ رہے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں اور بہت ہی زیادہ ٹینشن میں چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی ذرا سی غلطی اس رشتے کو خراب کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم کردار آپ کا ہی ہوتا ہے، ایک عورت کا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ سمجھداری سے چلے تو اس رشتے کو بچا سکتی ہے، ورنہ تھوڑی سی بھی لاپرواہی یا یہ کہہ لیں کہ اس کی غلطی اس رشتے کو بالکل ہی خراب کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو آج جیسا کہ آپ کو میرے ٹاپک سے پتہ چل گیا ہوگا، تو آج کا میرا ولاگ بھی اسی ٹاپک پہ ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہاں ولاگ میں شروع کر رہی ہوں دن سے۔ تو یہاں میں دن کا کھانا بنایا تھا، تو اس کے ساتھ میں بس سیلڈ بنا رہی تھی، تو سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جی ہاں بالکل، اگر ایک عورت آپ کے زندگی میں اپنے اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے تو آپ نے اپنے شوہر کو اپنی سگی بہن، کزن اور ایسی ہی سہیلیوں سے دور رکھنا ہے۔ بعض عورتیں یہی غلطی کرتی ہیں کہ وہ اس رشتے میں بہت اندھا اعتماد کر لیتی ہیں اپنی سہیلیوں پر، اپنی کزن پر اور اپنی سگی بہنوں پر۔ بالکل بھی نہیں، ایسا نہ کریں۔ آج کل تو بالکل بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، کسی پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ اپنی سگی ہی بہن کیوں نہ ہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب بہنیں ہی بری ہوتی ہیں، لیکن چند ایک ایسی ہوتی ہیں جو اپنی بہن کی خوشی کو ہی برباد کر دیتی ہیں۔ تو یہاں میں بس ایسی ہی بہنوں کا ذکر کر رہی اور آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ غلطی ہرگز نہ کریں، کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں، اپنی سہیلی پر، اپنی کسی کزن کو، اپنی کسی سگی بہن کو، کسی کو موقع ہی نہ دیں۔ بعض عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جی میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو اپنی بہن کو یا سہیلی کو یا کزن کو گھر میں بلا لیتی ہیں، جی تم میرے بچوں کو دیکھ لو یا میرا گھر دیکھ لینا۔ یہ ایک نہایت بے وقوفانہ بات ہے اور حرکت ہے۔ یہ بس یہیں سے آپ کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے آپ موقع دیتے ہیں دوسری عورت کو کہ وہ آپ کا گھر برباد کر دے۔ آپ کس طرح سے یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے پیچھے وہ عورت آپ کا گھر سنبھالے گی؟ وہ آپ کا گھر ہی نہیں، وہ آپ کا شوہر بھی سنبھال لے گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج کل ایسے واقعات ڈراموں میں، فلموں میں آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہ جی سہیلی نے خاوند کو پھنسا لیا، یا سگی بہن جو بہن کے پاس آئی تھی جی وہ بیمار ہے، اس کے تیمارداری کے لیے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی تھی، تو بس اس نے اپنا ہی کام چلا لیا اس کے شوہر کے ساتھ۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے، آپ کے حالات اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر آسائش سے آپ کو نوازا ہے۔ تو بعض لڑکیاں جو تھی آپ کی کزن یا سہیلی آپ کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتی ہے، یا وہ بھی ایسا ہی لائف سٹائل چاہتی ہے جو آپ کا ہے، تو وہ بس اسی میں ہی آپ کا گھر خراب کر دے گی اور وہ آپ کی جگہ لینا شروع کر دے گی۔ یہ تو بات آج کل عام ہے کہ ہر لڑکی یا عورت کہہ لیں کہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے۔ تو بس آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، آپ کو ہرگز یہ نہ بات نہیں کرنی کہ آپ جب کہیں جائیں تو آپ اپنی سگی بہن کو گھر چھوڑ جائیں، یا آپ اپنی کسی کزن کو بلا لیں یا سہیلی کو، اور پیچھے آپ کا خاوند بھی ہو، تو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو سہیلی آپ نے اپنے گھر کے تحفظ کے لیے یا گھر کی دیکھ بھال کے لیے بلائی تھی، وہ آپ کا گھر خراب کر دے گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میری بہنوں، ایسی بے وقوفی ہرگز نہ کیا کریں۔
यहाँ मैं आपको एक वाक़या भी सुनाती हूँ। वाक़या क्या कह लें कि मेरे एक जानने वाले थे, उनमें ये हुआ कि वो जो थी कज़न ने ही कज़न का घर ख़राब कर दिया। एक कज़न के साथ जब उसकी शादी हुई तो दूसरी जो उसके मामू की बेटी थी, उन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। तो बस दूसरी जो मामू की बेटी थी उसका खूब आना जाना था उस घर में, और उसका शौहर भी काफ़ी अच्छा था और पैसे वाले थे ये लोग। तो बस वो जो दूसरी वाली कज़न थी ना, वो बस थोड़े से नॉर्मल हालात की थी, बस उसको यही बात पसंद आ गई और उसने यही सोचा कि मैं भी यही लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। उसने बहाने से बस उन दोनों के बीच में आ गई और उनकी, आप यकीन करें कि उनकी तलाक करवा दी और उनकी आपस में तलाक हो गई। और बाद में उसने खुद उसके साथ शादी कर ली। ये ऐसी घटिया हरकतें होती हैं, इससे इन लोगों को ये पता ही नहीं कि कितना बड़ा गुनाह है किसी का घर ख़राब करना। अब इनको खौफ भी नहीं आता कि किसी का घर ख़राब करते उसकी बीवी हैं, उसके बच्चे हैं। अगर आज ये किसी के साथ ऐसा कर रही हैं तो कल इनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ बस आपको बताने का मकसद यही है कि बिल्कुल हरगिज़ चाहे वो आपकी सगी बहन हो, कज़न हो या सहेली, किसी पे भरोसा ना करें और किसी को अपने घर ना छोड़ के जाएं। अक्सर औरतें यही करती हैं जी, या तो वो जॉब कर रही होती हैं या उन्होंने कहीं जाना होता है, तो वो अब बस घर में बच्चों के पास ऐसी ही बेवकूफ़ी करती हैं, या सहेलियों को छोड़ जाती हैं या सगी बहन को या किसी कज़न को। तो बस आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि किसी का दिल में क्या है कुछ पता नहीं। हर कोई किसी की भलाई जैसे सिवाय आपके माँ बाप के। मैं तो ये बात आपको लिख के देती हूँ कि सिर्फ माँ बाप ही आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। तीसरा कोई चाहे नहीं, कोई मामी, चाची, ताई, फूफी, कोई कज़न, कोई सहेली, बिल्कुल ये सारे ऊपर से आपको मीठा बन के तो मिलेंगे, आपके साथ ज़ाहिर करेंगे हम बहुत आपके साथ मुखलिस हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये आपसे हसद करते हैं, आपकी खुशियों से, आपके घर से। अगर आपका शौहर बहुत ही अच्छा है, आपका बड़ा ख्याल रखता है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, तो बस वो भी दिल ही दिल में बस ऐसे ही आइडियल बना लेती हैं और वो भी यही चाहती हैं कि मेरा भी ऐसा ही हस्बैंड हो या मैं इसका ही हस्बैंड छीन लेती हूँ। वो अपनी अदाओं से, अपनी बातों से उसको अपनी तरफ माइल कर लेती हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हरगिज़ इस तरह ना करें। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने घर की बचत करें, अपने घर का बचाव आपने खुद करना है, कोई तीसरा नहीं आके करेगा। आप बिल्कुल भी किसी तीसरे को अपने घर में आने की इजाज़त ना दें। आप कितने ही बीमार हों, कितने ही मजबूरी में हों, लेकिन किसी को अपने घर ना बुलाएं। खुद मैनेज करें, किसी न किसी तरह मैनेज कर लें, लेकिन खुदारा हरगिज़ किसी को ना बुलाएं। और अक्सर तो बाज़ औरतें इस तरह, लड़कियाँ इस तरह करती हैं कि कई दफ़ा अपनी सहेलियों को अपने घर में रहने के लिए बुला लेती हैं। चलें बहनें तो ठीक हैं, बहनों का चलो बनता है तो कि वो घर आके रह सकती हैं आपके, लेकिन ये क्या कि आप लोग अब अपनी कज़न को भी बुला लें, अपनी सहेलियों को भी अपने घर बुलाएं। तो इसका मतलब कि मौका तो आप खुद दे रही हैं अपना घर ख़राब करने की। तो बिल्कुल सुबह इस तरह बुलाएं कि कोई आए तो सुबह आए और शाम को वापस चला जाए। रहने का चक्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई लाख सहेली भी आपसे कहे कि मैं रहना चाहती हूँ, तो बस आए बाएं शाएं कर दें, उनको बता दें कि नहीं हम तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, या जो भी आप बहाना बनाना चाहिए। बिल्कुल भी हरगिज़ उनको ये इजाज़त ना दें कि वो आपके घर में ठहरें या आपके घर में। और अगर आपको अपनी किसी बहन पे या सहेली पे कोई शक होता है तो आप फ़ौरन उसका स्टैंड लें। आप उसको बिल्कुल भी मौका ना दें, कोई ढील ना दें। अगर बहन की वजह से आपका घर ख़राब है तो आप उसको प्यार से समझाएं, नरम अंदाज से समझाएं, अच्छे अंदाज से कि आप अच्छा नहीं कर रही, आप मेरा घर ख़राब कर रही हैं, आपकी इस तरह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अगर वो फिर भी बाज नहीं आती तो आप अपनी माँ को बताएं
کہ وہ اس کا آنا جانا آپ کے گھر میں بند کر دے، یا جو بھی کزن ہے یا سہیلی ہے، سہیلی کو تو آپ صاف منہ توڑ کے جواب دے سکتی ہیں بالکل، کیونکہ اپنا گھر بچانے کے لیے اگر آپ کو کسی کی نظر میں برا بھی بننا پڑتا ہے تو بن جائیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ آج کی جو آپ شرم کریں گے تو کل بس ساری عمر آپ کو رونا ہی پڑے گا۔ اس لیے اس معاملے میں ذرا بھی نرمی نہ برتیں اور اس سہیلی کو ٹکا کے جواب دیں اور اس کو باہر کا راستہ دکھائے، بھی چل بھی تو یہاں سے نکل، میں تو تجھے اپنے فائدے کے لیے یا اپنے کام کے لیے بلاتے تو میرا ہی گھر خراب کریا، اس کو اس انداز میں سمجھا دیں، بتا دیں۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں کبھی کسی سہیلی کو یا کسی بہن کو اپنے گھر بلا لوں۔ اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، میری ساری بہنیں بہت اچھی ہیں، میرڈ ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کی بہنیں بری ہیں، میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہی، ایک بچنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آج کل لڑکیاں سوشل میڈیا پر دیکھ کے بس اپنے آپ کو بدلنے کی، زیادہ امیر بننے کی اور بس اچھے لائف سٹائل اپنانے کی جو بن جاتی ہیں نا، تو میں بس اسی کو دیکھتے ہوئے آپ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ تو بس اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ سے کہ ہمیشہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے، آپ کے بچے کی، آپ کے خاوند کی حفاظت کرے، اور آج کے لیے آپ نے بھی بس یہی کرنا ہے کہ آپ اپنے خاوند کا خوب خیال رکھیں، خوب اس کی خدمت کریں تاکہ اس کا دھیان ادھر ادھر جائے نہ، خاوند کے سامنے ہمیں بالکل بھی گندی حالت میں نہ آئیں۔ جب وہ باہر سے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر آؤں تو مجھے اپنی بیوی فریش ملے، اچھی حالت میں ملے، تو آپ بالکل سارے کام ختم کر کے اپنے آپ کو ان کے آنے سے پہلے ریڈی کر لیں اور اچھا سا تیار ہو کے ان کے سامنے پیش ہوں۔ اگر آپ بھی گندی مندی حالت میں یا اس طرح برے انداز میں خاوند کے سامنے آئیں گی تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان کو موقع ہی دے رہی ہیں۔ تو یہاں میں بس آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی۔ تو اگر آپ کو میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، لائک کریے اور ضرور شیئر کیجیے، پیارا سا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور میری یہ ساری ریسیپی کیسے لگی۔ اور اگر آپ نے میرے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو کیا پوائنٹ حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔